بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانٹینٹ سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، ہم میلاد کیسے منائیں۔ سمپل سی بات ہے، میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گا کہ آپ لائٹیں مت لگائیں، آپ جو سجانا ہوتا ہے وہ مت کریں۔ میں اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کروں گا آپ لوگوں سے۔ محبت کا جو عاشق اور معشوق جو ہوتے ہیں نا، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے یا کسی سے کوئی محبت کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور کوئی بھی جہاں پہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کی ہر چیز کو مانا جاتا ہے اور اس کی ہر چیز کو ماننے میں ہی خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی زندگی جو گزاری ہے وہ ویسی گزاری جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ اب اس میں تکلیفیں بھی آئیں، اس میں خوشی بھی آئی، اس میں غم بھی آئے، اس میں اذیتیں بھی آئیں، اس میں جنگیں بھی آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے کیا اور اس کے اوپر طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ نے پیچھے ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا۔ لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت وغیرہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے، ان کو تباہ و برباد کرتے، ایسا نہیں کہا، کیونکہ رضا میں راضی رہنا یہی عشق ہوتا ہے، یہی محبت ہوتی ہے۔ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کون سا ایسا عمل کریں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقِ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو پہ چلنا۔ جو شخص اس طرح کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرے گا، پورے دن میں جتنی بھی عمل انسان کرتا ہے اس میں جتنی بھی سنتیں ہوتی ہیں، جو انسان اس کے اوپر عمل کرے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے، اور انسان جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ اب آپ فرض کریں کہ کوئی انسان جو ہے گھر میں اگر لائٹ لگا رہا ہے یا کوئی اور چیز لگا رہا ہے، یہ آج کل کے دور کے حساب سے آپ کو ویسے اگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ ٹاپک میرا یہ نہیں ہے کہ آپ لائٹیں مت لگائیں، یہ مت کریں، وہ مت کریں۔ آپ لائٹ لگائیں، لیکن اگر آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ خوشی منا رہے ہیں تو آپ اس کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں نے کچھ ویڈیوز میں نے ربیع الاول جب اسٹارٹ ہوئے اس سے پہلے میں نے کہا کہ پہلے 12 دن میں آپ 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں ہدیہ۔ یہ محبت ہے کہ ہم کتنا زیادہ درود جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جتنا انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، وہ پہاڑیاں جو بنائی جاتی ہیں، سجایا جاتا ہے، وہ بھی کر لیں گے، جھنڈیاں بھی لگا دیں گے، لائٹیں بھی لگا لیں گے، ڈیک بھی لگا لیں گے، ڈھول دھماکے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جہاں نماز کا پوچھا جائے گا وہ کہے گا تم پڑھ کے آؤ، میں آتا ہوں ابھی مسجد میں۔ وہاں پہ پھر یہ کہانی ہو جاتی ہے۔ تو جو فرض چیز ہے اس کو تو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، اس چیز کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آ کے پتہ لگتا ہے کہ محبت کیا ہے۔ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کیا جائے، سنتوں پہ عمل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام محمد والے محمد، صحابہ کرام ازواج مطہرات کے اوپر بھیجا جائے۔ یہ ہے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اس طرح کھاؤ، پانی اس طرح پیو، بیٹھ کے پیو، باہر جاؤ تو یہ پڑھو، دعا یہ پڑھو، گھر میں آؤ تو یہ دعا پڑھو، والدین کے ساتھ کیسے رہو، میاں بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ کیسے رہو، بیوی کے ساتھ کیسے رہو، اہل عیال کے ساتھ کیسے رہو، باہر اخلاق اپنا کیسے کرو۔ یہ اصل چیز ہے۔ جب اس چیزوں کے اوپر انسان عمل کر لینا تو پھر اس کے بعد آپ لائٹیں بھی لگا لیں، جھنڈیاں بھی لگا لیں، ڈھول دھماکے بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک سائڈ پہ فرض، واجب، سنت عمل، مستحب عمل کو چھوڑا جا رہا ہے اور پھر وہاں پہ وہ عمل کیا جا رہا ہے کہ جس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انسان کہے کہ جی میں عاشق ہوں، تو وہ پھر عاشقی نہیں ہے، وہ پھر بیوقوفی ہے۔ وہ صرف انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ عمل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ جو انسان چلے گا اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ جو صحابہ جس طرح محبت کا جو اگزامپل ہے نا وہ صحابہ کی نہیں ہے، کہ صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد سوال نہیں ہوتا تھا کہ کیوں، کیسے، کس نے کہا، یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہے محبت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام عمل ایسے کرو، انہوں نے ویسے عمل شروع کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں محبت. اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور آپ سے کی بات کو نہ مانیں لیکن ہم عاشق ہیں، تو پھر وہ کیسی عاشق؟ وہ تو پھر زبانی کلامی والی بات ہو جاتی ہے. چہرے مبارک پہ داڑھی ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں جس کا 24 گھنٹے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور سنت موقدہ میں سے ہے. ایسی سنت نہیں ہے کہ جو غیر موقدہ ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں کرو گے نہیں رکھو گے تو گناہ ہے، گناہ. لیکن کسی کو کہہ دو کہ نہیں یار میں اچھا نہیں لگوں اگر یہ میں رکھ لوں گا، تو کلین شیو اور چھوٹی چھوٹی بیئرڈ میں رکھ لوں گا تو وہ اچھا ہوگا. تو سنت کو چھوڑ کے کوئی انسان کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میلاد اگر منانا ہے تو پھر ایسے منائیں. 12 ربیع الاول والے دن اپنے گھر میں درود شریف کی محفل رکھیں، سب کو بلائیں، درود شریف وہاں پہ پڑھیں، 1.25 لاکھ کیا کروڑوں دفعہ پڑھ کے اس کے بعد سال ثواب آپ سے کو بھیجیں. پھر دیکھیں آپ سے کیسے خوش ہوتے ہیں. فرشتے جب آپ کا ایک وہ گلدستہ درود شریف کا لے کے جائیں گے، آپ سے خدمت میں پیش کریں گے اور آپ سے کو بتائیں گے آپ کے اس امتیوں نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تو پھر آپ سے کتنے خوش ہوں گے. یہ ہوتا ہے اصل تحفہ، یہ ہوتا ہے محبت. نہ کہ وہاں پہ لائٹیں لگا کے ڈھول بجا کے غیر شرعی کام کر کے اور پھر آپ سے کی خدمت میں فرشتے یہ لے کے جائیں گے جی ڈھول بجا رہے ہیں وہاں پہ ڈیک بجا رہے ہیں، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو عمل وہ کریں کہ جو اس سے آپ وسلم خوش ہوں، وہ عمل مت کریں جس سے آپ خوش نہ ہوں. تعویلیں مت نکالیں کسی بھی چیزوں کے لیے کہ کوئی کہہ دے جی لائٹیں مت لگاؤ تو آپ اس کے بعد تعویلیں نکالنے لگ جائیں، کیوں نہ لگائیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی ان چیزوں پہ تعویلیں مت نکالیں. تعویلیں نکالیں تو ان چیزوں کے اوپر نکالیں کہ اگر کوئی کہے یار میں درود شریف نہیں پڑھتا میں یہ کروں ان سے کو نہیں، اس کے اوپر تعویل نکالیں نہیں، تم پڑھو درود شریف. سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے جو آپ کو جس سے خوشی ہوتی ہے وہ درود و سلام ہے. آپ جو وہ بھیجتے ہیں. تو یہ صرف ربیع الاول کا مہینے میں نہیں ہے، پوری زندگی درود شریف ہے. اگر آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا قرب حاصل کرنا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنا. تو اگر یہی عمل نہیں کریں گے تو پھر کس چیز کے لیے ربیع الاول ہے؟ خوشیاں منائیں لیکن خوشیوں میں وہ چیزیں کریں جس سے آپ سے خوش ہوتے ہیں. وہ چیزیں مت کریں گے جس سے آپ کی ناراضگی ہو. اور آپ کی ناراضگی کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی ناراضگی اور پھر اللہ کا غضب ہے. کسی کے بہکاوے میں آ کے مت کام کریں گے. کسی نے کہہ دی یہ کرو تو بس جوش میں شروع ہو گئے، نہیں. وہ کام کریں، خود پڑھیں، خود سیکھیں، خود علماء سے پوچھیں یہ ہم کام جو کریں یہ ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شرعی کام ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو چھوڑ دیں. قرآن و حدیث میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا. اب جب یہ کہا جاتا ہے صحابہ نے عمل کیا، وہ اور کوئی تعویل نکال کے سامنے رکھتے ہیں جی انہوں نے وہ بھی نہیں کیا تھا. وہ بھائی تم اس کو وہ چیز بتاؤ کہ کیا ہے کہ نہیں کیا. تم آگے سے تعویلیں نکال کے تو اس کو سچا ثابت کر رہے ہو کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے، جو غیر شرعی کام ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے تم تعویلیں نکال. ایسے عمل مت کریں جس میں تعویلیں نکالنے کی ضرورت پڑے. سیدھا بس صحابہ نے کیا نہیں کیا، تعویلیں اس میں مت نکالیں. صحابہ تعویلیں نہیں نکالتے تھے. صحابہ صرف کہتے تھے آپ نے کہا اور اس کو مان لیا اور بات ختم ہو گئی. اس لیے ان کا اتنا مقام ہے، اس لیے ان کا اتنا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہ جنت کی بشارت ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دی. تو اس لیے وہ عمل کریں. اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میلاد منائیں لیکن جو شرعی طور پہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن خوانی کریں، درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھیں، کوئی نعت خوانی کا محفل رکھ لیں، لیکن جو شرعی کام ہے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے بیان کریں، آپ سے کے لیے نعت خوانی کریں، درود و سلام کے وہ ہوں، ٹھیک ہے نا. نہ کہ یہ لائٹیں لگا کے ڈھول دھماکے کر کے ڈھول بجانا، اونچی آواز میں کوئی ایسی چیزیں چلا دینا تو جس سے آپ کا پڑوسی پریشان ہو. ایسے عمل مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے آپ سب کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.